أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. آج کا بہت اہم ٹاپک ہے. اس آیت میں گناہ عظیم اور آپ کے جانے والے مقرر جناب اقبال احمد انجینئر صاحب آپ کو مخاطب کریں گے. جناب اقبال احمد انجینئر صاحب کے کئی ٹاپکس کئی رسالوں میں آتے ہیں اور خاص طور پر اتوار کے دن منصف میں آپ کے بہت ٹاپکس آتے ہیں اور آپ کو جو ہے کئی جگہوں سے مخاطبت کے لیے بلائے جاتے ہیں. یہاں پر بھی کئی عنوانات کا مخاطب کر چکے ہیں اور آج کا بہت ہی اہم عنوان آپ نے دیا ہے عیسائیت میں گناہ عظیم. بہت ہی ٹاپک سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کتنی اہم یہ ہے, کتنی اہم ٹاپک کے جانے پر ہم سب کو متوجہ کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے چاشمے کے دن بھی بعد نماز عصر محفل اقبال شناسی کی 1037ویں محفل ہوگی جس کو جناب محمد ضیاء الدین نیر صاحب مخاطب کریں گے, جن کا عنوان رہے گا یقین محکم عمل ہے فہم محبت فاتح عالم. اس میں بھی آپ لوگ ضرور شرکت کیجیے. اب میں جناب غلام احمد انجینئر صاحب سے انتظار کرتا ہوں کہ وہاں ہمیں مخاطب جناب غلام احمد انجینئر صاحب. غلام بنے تو اقبال ملتا پاتا ایسی بات. رسول کریم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. برادران محترم
آپ کا اس میں مجھے یاد مرتضیٰ صدیقی عظمت اللہ صدیقی صاحب اور غلام یزدانی صاحب جو احتیاطاً گھر میں ہیں عمر کے تقاضے ان کی کمی وغیرہ محسوس ہوتی ہے. بہرحال آج کا یہ عنوان میں نے 2 وجہوں سے چنا. ایک تو یہ کہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں ان کی اہمیت کا اندازہ کرنا اور ان کے خلاف جو گناہ کرتے ہوئے کفر کرتے ہوئے لوگوں نے اختیار کیا ہے اس عمل پر بھی بات ہو. مذاہب کی کتابوں میں آسمانی کتابیں جو ہیں اس میں ہمارے درمیان توریت، زبور، انجیل، اس کے بعد قرآن مجید کا تذکر آتا ہے. ساتھ ساتھ احادیث سے یہ باتیں بھی ہمیں معلوم ہوتی ہیں کہ 343 یا 344 یا 342 کو جیسے فیگر مختلف فیگرس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رسول بھیجے. رسول کا مطلب ہے کہ نبی کے ساتھ کتاب لانے والا. اور رسول کی خاص بات یہ بھی ہے کہ نبی کا قتل ہو سکتا ہے، رسول کا قتل نہیں. کسی رسول کو قتل نہیں کیا گیا اور انبیاء قتل کیے گئے. اور اس کی لمبی داستان ہے، پھر کبھی اس موضوع پہ بات کریں گے. تو ان کتابوں میں ایک ہی سلسلہ ہے آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور یہ ساری کتابیں اس بات پر متفق ہیں کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے. ان کتابوں میں قطعی اختلاف نہیں ہے آدم کے تعلق سے. مگر آدم کی پیدائش کیسے ہوئی، آدم کو کیسے پیدا کیا گیا، آدم کو جنت میں رکھا گیا یا عدن میں رکھا گیا، جنت کہاں تھی، عدن کہاں ہے، آدم علیہ السلام کو جو شجر ممنوعہ ہے، جو شجر سے کھانے کی جو ممانعت کی گئی تھی، وہ کون سا درخت ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ گندم ہے، بعض کہتے ہیں کہ کوئی اور درخت ہے. یہ ساری باتیں ہم کو کتابوں میں ملیں گی. اس کے ساتھ ساتھ شجر کا یعنی درخت کھانے سے کیا آدم علیہ السلام گناہ کے مرتکب ہوئے، کیا انبیاء سے گناہ بھی ہوتا ہے؟ اس سلسلے پر اسلام نے بڑی اچھی روشنی ڈالی. انبیاء کی عصمت کی جو بات ہے اسلام نے اس کو کھل کر بیان کیا کہ انبیاء باعصمت ہوتے ہیں، ان کے گناہوں کی وہ حیثیت نہیں ہوتی جو عام انسان کی ہوتی ہے. غلطی اور بھول اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے کسی وجہ سے، اور وہ غلطی بھی اس لیے کروائی جاتی ہے کہ تاکہ پتہ چلے لوگوں کو کوئی انسان ہے. اگر غلطی نہ ہو تو غلطیاں نہ کرنا اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار نہیں. انسان بشر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سب پتہ کر، مگر جو پتہ عام انسانوں سے ہوتی ہے اس کی مماثلت یا اس کی مناسبت انبیاء سے نہیں کی جا سکتی. اس بنیاد پر ہمارا قرآن پر ایمان ہے اور یقین ہے. ہم قرآن کی روشنی میں ہی ساری کتابوں کو دیکھتے ہیں، سارے انبیاء کی زندگی کا بھی ہم تاریخ پڑھتے ہیں. ان کے تعلق سے ہمارے درمیان جو بھی باتیں آتی ہیں قرآن کو معیار بنا کر اس کو جانچتے ہیں. جہاں تک 3 مذاہب ہیں جو آج بھی آسمانی کتابوں کے مطابق چلتے ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ آسمانی کتابوں کے مطابق چلتے ہیں.
ویسے دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، مذاہب کی تعریف میں اگر وہ آتے ہیں، ان مذاہب کی تعریف یہ کسی مذہب والے کے پاس مذہبی کتاب ہو اور اس کتاب کا لانے والے کی بھی صلاحت ہو۔ اگر کتاب ہو، کتاب کے لانے والے کا پتہ نہ ہو تو اس کو مذہب نہیں کہا جا سکتا۔ ارے کتاب لانے والا موجود ہو، اس کے ساتھ کوئی کتاب نہیں آئی تو اس کے مذہب کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو اس مذہب کی اس تاریخ میں جس پر دنیا ساری کی ساری متفق ہے کہ ایک کتاب بھی ہو، یعنی نظام حیات ہو، اس کی کوئی تہذیب ہو، اس کا کوئی تمدن ہو، اس کی کوئی نظام زندگی ہو جس کو دنیا نے قبول کیا ہو، یعنی وہ رسول پر اس وقت کے لوگ ایمان لائے ہوں، تو وہ عقیدہ اور وہ کتاب اور وہ تہذیب دنیا میں ایک مذہب کے طور پر متعارف ہوئی۔ تو ایسے تین مذاہب ہمارے درمیان ہیں۔ ایک تو ہے یہودی مذہب جو توریت پر اب بھی ایمان رکھتا ہے، توریت کی جو کچھ شکل ہے اس شکل کو کہتا ہے کہ بھئی اللہ کی کتاب ہے۔ دوسرا عیسائیت ہے، عیسائیت کے پاس کتاب تو موجود ہے، اس کو بائبل کہا جاتا ہے، انجیل نہیں۔ بائبل کا مطلب کتاب، اور جو بائبل کی شکل میں ہم اس کو انجیل سمجھتے ہیں وہ دراصل انجیل نہیں۔ بائبل کمپائلیشن آف دی بکس ہے جو 15 سال میں لکھی گئی کتاب ہے، اور اس میں 4 اناجیل ہیں جو مختلف لوگوں کے لکھے، مختلف اکارڈنگ ٹو بل کے لکھے گئے ہیں، مگر وہ اس پر ہماری بحث نہیں۔ چلو ہم اس کو مان لیتے ہیں کہ وہ تمہاری اپنی کتاب ہے، ہمیں اس سے لینا دینا نہیں، ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ بھئی انجیل صحیح ہے یا غلط ہے، ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک کتاب قرآن کو کہا گیا مصدقا لما معہم، قرآن کو جو ہم نے بھیجا ہے تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی ان کے ہاتھ میں۔ قرآن مجید کسی پر بھیجی گئی کتاب کے انکار میں نہیں آئی، تصدیق میں آئی۔ اس کے 2 معنی، ایک تو یہ کہ کتاب جو بذات خود اللہ نے بھیجی ہے، دوسرا مطلب یہ کہ کتاب میں جو لکھا گیا، جو دعوت دی گئی، وہ دعوت ایک ہی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اس کے 2 زمرے، ایک ہے اللہ کا حق ادا کرنا، دوسرا بندوں کا حق ادا کرنا۔ ہر کتاب میں اللہ کا حق کیسے ادا کرنا یہ بتایا گیا، اور دوسرا بندوں کا حق کیسے ادا کرنا یہ بتایا گیا۔ اللہ کا حق ادا کرنے میں کوئی اختلاف نہیں رہا کسی کتاب میں، بندوں کے حق ادا کرنے میں شریعتیں بدلتے رہی وقت کے لحاظ سے، مگر اس میں بھی بنیادی بات کیا تھی کہ بندوں کے ساتھ عدل و انصاف ہو۔ عدل و انصاف ہمیشہ سے ہر کتاب کی بنیادی ضرورت رہی۔ اس اعتبار سے سارے کتابوں کو اگر آپ دیکھیں تو عدل و انصاف کی بنیاد پر ہی کتابیں آئی ہیں، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی گئی۔ اب اس سے ہمارا جو مطلب نکلتا ہے کہ عام انسانوں کے ساتھ ناانصافی نہ کرنا یہ اللہ کا طریقہ کار رہا۔ اللہ تو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، وہ ناانصافی کیوں کرے گا، کسی پہ ظلم کیوں کرے گا؟ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اگر کوئی آدمی گناہ کرے، ہر کتاب میں لکھا ہے کہ گناہ تو انسان سے ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل خطا ہوں، تم سب کو سب خطا کار ہو، تم میں سے بہتر ہے کہ توبہ کر لے۔ توبہ کی گنجائش رکھی گئی۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بنی اسرائیل کے مسلسل دھوکہ دینے کی وجہ سے، مسلسل خدا کے احکامات کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا تھا، ان کی ہر گناہ پر سزا رکھی گئی تھی۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے پھر وہ دروازہ کھول دیا گیا۔ یہ فرق ہے موسیٰ علیہ السلام کی۔ مگر موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سارے بائبل کی ساری کتابوں میں آپ دیکھیں گے سارے انبیاء جو بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ ہمارے انبیاء ہیں، ہمارے پاس تو کتابوں میں
قرآن میں اگر تذکرہ ہے اس کا تو ہم نبی مانیں گے، نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ہمارے پاس کوئی سورس نہیں ہے کہ ان کو نبی مانیں، مگر یہ ہے اگر واقعی وہ خدا کے احکامات کی تبلیغ کرتے ہیں، خدا کے احکامات کی تبلیغ کرتے ہیں، تو وہی وحدانیت، رسالت اور آخرت کی بات کرتے ہیں، اور وہی جو قرآن کے مطابق ہو ان کی باتوں کو تو ہم مانیں گے۔ وہ سارے انبیاء کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان میں باضابطہ طور پہ یہ بات کہی گئی، گنہگاروں سے مخاطب ہو کر یہ کہا گیا کہ گناہ کیے ہیں تو توبہ کر لو، موت سے پہلے توبہ کر لو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ ہاں، سوائے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ساری شریعتوں میں توبہ کی گنجائش رکھی گئی، سوائے موسیٰ علیہ السلام کی۔ یہ بات ہم کو ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ اب آئیے ہمارے موضوع پر، عیسائیت میں اصلی گناہ۔ عیسائیت، آج کی عیسائیت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عیسائیت، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ بنیادی فرق کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہمارا ایمان بھی ہے، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائیں ہم تو مسلمان نہیں۔ ہماری شرط کیا ہے؟ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون۔ یہ ہمارا ایمان۔ کہہ دو اے نبی، ہم ایمان لائے جو کچھ ہم پر اتارا گیا، جو کچھ ابراہیم پہ اتارا گیا، اسماعیل علیہ السلام پہ اتارا گیا، یعقوب علیہ السلام پہ اتارا گیا، اسحاق علیہ السلام پہ، یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر، صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کچھ موسیٰ کو دیا گیا، جو کچھ عیسیٰ کو دیا گیا، جو کچھ ان نبیوں کو دیا گیا جن کا ذکر نہیں ہے، ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں، تبھی جا کے تو ہم کہتے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، یا اللہ ہم تیرے مسلمان، تیرے فرمان۔ یہ ہمارا حق ہے۔ اسی حق کی بنیاد پر عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پہ بھی بات کرتے ہیں، یعنی انجیل پہ بھی بات کرتے ہیں، توریت پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اگر کسی کو قرآن پر ایمان نہیں ہے تو قرآن پر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں ہے تو اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ قرآن پہ بات کرے۔ جو انسان کو قرآن پہ یقین نہیں ہے اس کو کوئی حق نہیں ہے قرآن کے تعلق سے بات کرے یا قرآن کے متعلق کوئی بات کرے، جیسا کہ آج کہا جا رہا ہے کہ تمہاری چیزیں نکالو، کسی کو حق نہیں ہے۔ اب اس بنیاد پر جب ہم آتے ہیں تو عیسائیت، آج کی عیسائیت کی بنیاد کیا ہے؟ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام انسان کے جسم میں آئے، خدا کے بیٹے، اور آئے صلیب پہ چڑھ گئے، صلیب پہ چڑھ کر 3 دن کے بعد پھر زندگی میں آئے، پھر اس کے بعد اوپر چلے گئے۔ یہ سارے چیزیں کیوں کی ہے وہ؟ کیونکہ وہ کفارہ ادا کرنے کے لیے آئے۔ لفظ کفارہ تو ہم سمجھتے ہیں، ہم کو معلوم ہے، قسم کا کفارہ ہے، گناہ کا کفارہ ہے، چیز کا کفارہ ہمارے مذہب میں بھی تو ہے نا۔ یعنی اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کا کفارہ ادا کیا جائے۔ بعض جگہ قربانی ہے، بعض جگہ جو ہے روزے رکھنا ہے، بعض جگہ جو ہے ہم معاف کر دینا ہے، یہ سارے کفارے ہیں۔ کفارہ ہمارے پاس بھی ہے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کا مقصد وجود آج کی عیسائیت میں کفارہ دینا۔ اب یہ کفارہ بائبل میں کئی جگہ ملتا ہے، نہیں ملتا ہے، اس پہ کوئی خاموشی ہے۔ ہاں، بعد کے جو بیانات ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو پال آیا تھا، جو یہودی تھا، بعد میں عیسائی ہو گیا تھا، اس کے اعمال، اس کے جو خطوط ہیں، ان خطوط میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور اس میں بنیادی بات یہ کی گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو
اللہ نے پیدا کر کے جو جنت میں رکھا، یعنی جنت کا لفظ بھی نہیں، عدن ہے۔ عدن کہاں ہے؟ اس پہ بھی اشکال ہے۔ عدن دنیا میں ہے یا آسمان میں ہے، کہاں ہے؟ اس پہ کوئی بات اپنے بائبل نہیں بتاتی۔ بائبل تو یہ بتاتی ہے کہ عدن یہی کہیں ہے جس میں نہریں بہتی ہیں، جس دریا بہتے ہیں، اس قسم کی باتیں اس میں ہیں، مگر اس پہ کوئی تفصیل نہیں ہے جس پہ بات کی جائے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا، کہا گیا کہ باغ میں سارے پھل کھانا ہے مگر اس کو درخت کے پاس نہیں جانا، اگر تو اس پھل میں سے چکا تو تو مرا۔ بائبل کا یہ حوالہ ہے، پیدائش ریفرنس 2:17، چیپٹر 2:17 یہ لکھا۔ اب جو ہے چک کر کھائے، گناہ کر دیے، اسی لیے جنت سے نکالے گئے۔ عام طور پر ہمارے درمیان یہی گفتگو ہوتی ہے کہ جنت سے نکالے۔ ہمارے درمیان بھی جنت سے کون نکالے؟ آدم علیہ السلام نے حوا علیہ السلام نکالے۔ حوا علیہ السلام کو شیطان آ کے بہکایا تو حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو بہکائے، اس لیے جنت سے نکلے۔ اور اس کے لیے غالب نے بھی کہا نکلنا خود سے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ ہمارے درمیان اس قسم کی باتیں ہیں کہ نکالنے میں عورت کا حال ہے، آدم کو تو نہیں نکالا، آدم تو نہیں نکلی۔ اسی بنیاد پر عورت کو ملعون و مطعون کیا جاتا ہے کہ تیری وجہ سے ہم جنت سے نکلے۔ ساری دنیا میں عورت پہ جو الزام ہے یہی ہے۔ اور آدم کا گناہ اس کی وجہ سے جو ایسا بڑا گناہ، ایسا عظیم گناہ ہے جس کو عیسائیت اورین سن کہتی ہے، یعنی اصلی گناہ۔ اور یہ گناہ ایسا تھا آدم کا، آدم جب یہ گناہ کیے تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کر کے 2 صلاحیتیں دی تھی۔ ایک تو یہ کہ جو چاہے کھاؤ پھل وغیرہ، اور قوت ارادی بھی دی تھی اور اختیار بھی دیا تھا فیصلہ کرنے کا، چاہے تو تم کھاؤ چاہے تو مت کھاؤ، یہ اختیار دیا گیا۔ اور کہا تھا وہ جھاڑ کے قریب نہیں جانا۔ اب انہوں نے اس اختیار کو استعمال کیا۔ بائبل میں لکھا ہے کہ سانپ آیا، سانپ آ کے عورت کو بہکایا، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ بہکایا۔ پہلے تو آ کے بتایا کہ بھائی اللہ نے جو کہا ہے کہ تو کھائے تو مرے گا، تو مرے گا نہیں، تو مرے گا نہیں۔ پھر اس کے بعد وہ خوشنما دکھا کے جھاڑ، وہ ایسا جھاڑ تھا جنت کے بیچ میں رکھا گیا تھا، بڑا خوشنما تھا، اور اس کا پھل کھانے سے خوشنما پھل ہے، کھانا تو بیچاری تھی۔ دوسری چیز یہ کہ یہ بھی دماغ میں بٹھا دیا کہ وہ کھانے سے عقل آتی ہے اور تم مرنے سے بچ جاؤ گے۔ قرآن نے بہکانے کو تو مانا ہے کہ بار بار بہکایا گیا، مگر ذکر حوا علیہ السلام کو بہکایا بول کے نہیں، بار بار بہکایا گیا۔ فرشتے بننے کی بات کی گئی کہ تم اتنے نیک بن جاؤ گے فرشتے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، یہ قرآن نے کہا۔ بائبل نے کیا کہا ہے؟ بائبل نہیں کہا، بائبل نے کہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں، جنت میں رہو گے اور یہ جنت کا پھل یہ جب کھاؤ گے اس کو تو مرو گے نہیں، اور تم جو ہے نیکی اور بدی، درخت کو پتا ایک جگہ تو گندم بولا، ایک جگہ نیکی اور بدی کی بات کی ہے۔ نیکی اور بدی کا درخت کھائے گا تو نیکی کیا ہے بدی کیا ہے تم کو معلوم ہوگا۔ بہرحال آدم علیہ السلام نے اپنے اشتہار سے، اپنے علم کی بنیاد پر جو اختیار دیا گیا تھا اس کو کھایا۔ جب کھایا تو لازم بات ہے کہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہوئی۔ اللہ نے پوچھا، اب یہ سلسلہ الگ ہے، مگر اس کھانے کو عیسائیت نے اتنا بڑا گناہ مانا کہ
شامل ہو گیا خون میں، تو اب عیسائیت نے کہا، عیسائیت کے جو ہمارے فلسفی دانشور ہیں جس میں آگسٹائن بھی ایک ہے، انہوں نے کہا کہ اب ایسا معاملہ ہوگا کہ ایسی پھل کھائے تو آدم علیہ السلام میں نیکی کرنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو گئی۔ اب ان سے جو کام ہو رہا تھا، جو بھی عمل ہو رہا تھا، برائی کا عمل ہو رہا تھا، اس کے بعد سوائے گناہ کے وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے، اور یہ جراثیم ان کی اولاد میں بھی داخل ہو گئے۔ جب ان کی اولاد میں داخل ہو گئے تو ان کی اولاد میں بھی سوائے گناہ کرنے کی اور کوئی صلاحیت باقی نہیں رہی، یہاں تک کہ پھر خدا کو رحم آیا کہ میرے بندے گناہ کرتے جا رہے ہیں، اور اتنا بڑا عظیم گناہ ہے، اس گناہ جتنا بڑا گناہ ہوتا ہے اتنا بڑا کفارہ دینا چاہیے۔ اب آدم کا گناہ تو ایسا تھا کہ ساری دنیا کو بھی مار ڈالتا اللہ تعالیٰ، تو بھی جو ہے نا آدم پورا نہیں ہوتا۔ تو گناہ کی اہمیت کو بتاتے ہوئے عیسائیت نے کہ کہا کہ بھئی ساری دنیا کو پھر سے نیکی کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے کفارہ دینے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے کہ تو چکا، جیسے تو چکا مرا، تو اللہ کا وعدہ، اللہ کا حکم غلط نہیں ہو سکتا، اور وہاں پر آدم کا مرنا بھی ضروری ہے، جو آدم کی اولاد میں سب کا مرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ اپنے احکامات کو واپس نہیں لے سکتا۔ اللہ تعالیٰ جب بھیج دیا تو سارے ان کی اولاد جب تک نہ مرے پھر نیکی کی صلاحیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہاں اللہ تعالیٰ خود بھی عیسائی اعتبار سے درمائی کا ہوں تو اللہ تعالیٰ خود اپنے احکام دے کر مجبوروں پہ بس نظر آتا ہے، کیا کرے، کیونکہ مارنا بھی ہے اس کو، پھر اپنے بندہ کو نیکی پیدا کرنا بھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے، جتنے لوگ آئے، وہ سارے کے سارے برے ہیں۔ یہ ایک ایسی فکر، ایسی سوچ عیسائیت نے پیدا کی۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء تھے ان کو انہوں نے نیک نہیں کہا، ان کی جو ہے زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر جائے۔ وہ حصہ جب کہ وحی اترتی تھی، وہ اس وقت اللہ کے پیغمبر تھے، جیسی وحی ختم ہو گئی عام انسان تھے، گنہگار بھی تھے، کسی نبی کو نہیں بخشا، نوح علیہ السلام کو نہیں بخشا، یعقوب علیہ السلام کو نہیں بخشا، لوط علیہ السلام کو نہیں بخشا، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بخشا، سلیمان علیہ السلام کو نہیں بخشا، کیونکہ یہ جو مفروضہ قائم ہو گیا تھا کہ بھئی کوئی بھی انسان پر بغیر نیکی کر ہی نہیں سکتا، نیکی اسی وقت کرتا ہے جو اللہ کی وحی آئی، پھر اس کے بعد گناہ کرتا ہے، کیونکہ گناہ اس کے خون میں شامل ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی صفت کلام سے، اللہ نے کلام سے اپنا بیٹا بنا کر انسانی جسم دیا، اللہ کے بیٹے بن کر دنیا میں آئے، پھر دنیا میں انہوں نے صلیب پر یعنی سب سے زیادہ ذلیل موت پر مرے، جیسی مرے اللہ تعالیٰ کا وہ حکم پورا ہو گیا، جو چکا تھا تو مرا، تو سارے لوگ مر گئے، عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے سے پورے لوگ مر گئے۔ پھر 3 دن کے بعد زندہ ہوئے، تو یہ نئی زندگی ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نئی زندگی ساری دنیا کو ملی۔ اس طرح سے وہ کفارہ ادا کیا گیا۔
اتنا بڑا گناہ. اب مختلف طریقے سے اس کی بات کی گئی. اب سب سے پہلے تو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو نیکی اور بدی کی پہچان نہیں تھی جب تک کہ وہ درخت کو نہیں چکے. جب چکے تو نیکی اور بدی کی پہچان ہوئی. اور یہ بھی کہا گیا کہ آدم علیہ السلام کے پاس خواہشات نہیں تھی، جذبات نہیں تھے، شہوت نہیں تھی. یہ بات بھی کہی گئی. اب سوال یہ پیدا ہو کہ خواہش نہ ہو تو پھر پھل کھانے کی طرف متوجہ کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیج کر کہا کہ جو پھل چاہتے ہو تم کھا لو. آدمی کو جب بھوک لگی گی تو کھائے گا نا. بھوک لگی گی تو خواہش ہوگی کوئی چیز کھانے کی. پھر یہ کیا خواہش تھی؟ شہوت نہیں تھی. یہ بات بھی کرتے ہیں شہوت فطرت میں نہیں تھی. اگر یہ بات بھی کریں آپ تو بائبل خود کہتی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو وہ اکیلے تھے. اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں دکھا کہ خالق پر میں اپنے بندے کو بنا دیا ہوں اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمدرد و ساتھی بھی ہونا چاہیے. جب ہمدرد و ساتھی ہونا چاہیے تو کیا ہونا چاہیے؟ تو پہلے جانوروں کو پرندوں کو بلا کے بنایا اللہ تعالیٰ سمجھایا جاتا. تو بولا اس کے بعد تم نام بھی رکھو اس کے. سارے پرندوں کے جانوروں کے آدم علیہ السلام نام رکھے. اس کے بعد بھی آدم مطمئن نہیں ہوئے. یہ مطمئن نہیں ہونا کیا ہے؟ ایک طرح تو خواہش کا نہیں ہونے کا تذکرہ بائبل کر رہی ہے کہ آدم علیہ السلام گناہ اس لیے کہ اس لیے گناہ اس لیے ضرور بڑا ہے کہ خواہش نہیں کی تو بھی انہوں نے کیا اختیار استعمال کیا. تو خواہش نہیں تو اطمینان کا سوال. خواہش ہو تو اطمینان اور عدم اطمینان کی بات آتی ہے. جب یہ سب چیز ہو گئی تو آخر میں آدم علیہ کی پسلی سے حوا کو بنائے گا، عورت کو بنایا گیا. ناری، نر سے ناری. آدم علیہ السلام نر تھے، نر کی پسلی سے بنی تو ناری ہو گئی ہے. ناری بنائی گئی. ناری بنائی گئی تو کیوں بنائی گئی؟ اور اس میں لکھا ہے دونوں ننگے بھی رہتے تھے جنت میں. جب دونوں ننگے رہتے تھے، ناری نر اور ناری بنائی گئی تو نر اور ناری میں کیا فرق ہے؟ یہ تو معلوم ہونا چاہیے نا. یہ تو معلوم ہونا چاہیے. ایسے متضاد بیانات جو ہے نا خود بائبل میں ہیں، جس کو خود دلیل سے ثابت نہیں کر سکتے. آدم کے گناہ کو ثابت نہیں کر سکتے وہ. مگر پھر بھی بات یہی ہے کہ آدم نے گناہ کیا. عورت نر اور ناری اس میں شہوت نہیں ہو تو ناری کا کیا سوال؟ کسی عقل میں نہیں آتا کوئی چیز کو کہ عورت کو پیدا کیا، مرد کی ہمدرد و ساتھی ہے تو کیوں رکھا گیا؟ خواہش نہ ہو تو پھر عمل کیسا ہوتا ہے؟ فطرت میں پسند نہ ہو تو اطمینان اور عدم اطمینان کیسا ہوتا ہے؟ اس طرح سے اگسٹائن نے اس کو گناہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا. یہ کوالٹی کے اعتبار سے، کوانٹٹی کے اعتبار سے. ایک بڑا چیپٹر لکھا گیا اس میں. اس کی کوالٹی کیا ہے؟ بالکل آسان تھا، عمل کرنا نہیں کرے. اختیار کا استعمال کرنا آسان تھا، نہیں کرے. جھاڑ کے پاس نہیں جانا تھا، گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اختیار دیا ہے کسی شخص کو کہ بھائی تجھے اختیار ہے، اچھا عمل بھی کر، برا عمل بھی کر، یہ دونوں عمل سامنے ہیں تیرے، اچھا کرتا تو اچھا کر، برا کرتا تو برا کر، تیرے کو اختیار ہے.
جب وہ اختیار دیا گیا ایک آدمی یہ کرنا چاہتا ہے یا وہ کرنا چاہتے ہے، اللہ بعد میں فیصلہ کرے، مگر اختیار تو استعمال کر سکتا ہے نا۔ وہ احکام کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے مگر اختیار کے استعمال کرنے کا گناہ کہاں ہے؟ اختیار تو کر سکتا ہے، اختیار تو استعمال کر سکتا ہے۔ وہ سنگین کیسے ہو گیا؟ کمیت کے اعتبار سے اس میں غرور تھا۔ غرور کب ہوتا ہے؟ کسی آدمی میں غرور اس وقت پیدا ہوتا ہے حالانکہ کھائے نہیں تھے، کھانے سے پہلے کی بات ہے۔ غرور اس وقت ہوتا ہے جب خود کو مقابل کے برابر سمجھے، اللہ کے برابر سمجھے تو غرور ہوتا ہے۔ اللہ کے فیصلے کو نکال کر اپنی مرضی سے عمل کرے تو غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہی کہ ایک قسم کا روحانی زنا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ جسمانی زنا تو سنا تھا میں، یہ روحانی زنا کی تعریف مجھے ملی نہیں، نہ تو بائبل میں ملی نہ کسی جگہ ملی۔ روحانی زنا کیسا ہوتا ہے؟ زنا کا مطلب سامنے والے کی ساتھ کچھ ایسا، یہاں زنا کا میکسیمم مرتبہ، یعنی آنکھوں کا زنا، اس کا زنا، اس کا زنا تو ہے ہی ہے، تفسیر ہمارے پاس، مگر زنا پہ جو سزا لازم ہوتی ہے وہ زنا ایسی کہ کسی کی عزت لوٹ لی جائے یا کوئی کسی کا ایسا گوہر چھین لیا جائے جو پھر واپس نہ ہو سکے، واپس نہیں کر سکتے آپ۔ کسی عورت کے باقرہ عورت سے زنا چھٹ گیا، اس کے بعد اس کے اپنے باقرہ کی حیثیت واپس نہیں کر سکتے۔ قتل بھی ویسی ہے، قتل کا مطلب ہے کہ جسم ختم ہو گیا، آپ کا جسم واپس نہیں آتا۔ ایک جگہ قتل بتاتے ہیں جس میں روح نکل گئی، دوسری جگہ روحانی زنا بناتے ہیں جس میں جسم نہیں۔ اس طرح کا جو ہے نا اگسٹائن نے اس کو بیان کیا ہے، اور اس کی کوئی تفصیل بائبل میں نہیں ہے۔ بائبل میں کسی جگہ بھی اس بات کو بتایا ہی نہیں گیا۔ یہ فلسفے ہیں، یہ سوچ ہے جو پال کی طرف سے عیسائیت میں داخل کر دی گئی ہے، اور عیسائیت جو ایکچول عیسائی مذہب ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور اتنا عام ہو چکا تھا یہ، اور آج بھی یہی چیز اسی پر عمل کرتے ہیں۔ آدم کے گناہ تفصیل بہت، یہ بنیادی اس کی وجہ سے پرابلم مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے عیسائیت کے اس ماحول کو دیکھ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے یہ چیزیں پھیل گئی تھی پوری، اور قرآن تو تصدیق کرنے والی چیز ہے نا، قرآن مبین ہے، واضح کرنے والی، بیان کرنے والی چیز ہے۔ اس نے دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، جتنے عقائد ہیں، ایک ایک عقیدے کی تردید کر دی قرآن مجید نے، کیونکہ عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ وہ یہودیوں پر ہمیشہ مسلط رہیں گے، قیامت تک ان کی تعداد بڑی رہے گی۔ اسی لیے سورہ بقرہ شروع کریں گے آپ، جیسی 4 رکوع پہ پہنچیں گے آپ کو کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق مل جائے گی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس پہ تردید کر دی، آدم علیہ السلام کو عدن میں جو جنت میں رکھا گیا، ہمیشہ کے لیے رکھا گیا تھا۔ اللہ بولا نہیں، جنت میں کسی اور مقصد سے رکھا گیا تھا، ہمیشہ کے لیے نہیں رکھا گیا تھا، ہم نے تو اس کو زمین کے لیے بنایا تھا۔ بھائی جنت پہ نکالنے پہ تم بڑا کرتے ہو، ہمارے غالب صاحب بولتے نکلنا خود سے آدم کا سنتے آئے تھے، لیکن بولتے خود میں رکھا تھوڑی گیا تھا، خود میں تو ایک مقصد سے بھیجا گیا تھا۔ بھائی اے مسلمان، اس زمانے میں کہا گیا نہیں، جنت میں نہیں رکھا گیا تھا، زمین کے لیے بنایا گیا تھا، زمین پہ وہ بھی خلیفہ بنایا گیا تھا۔
اللہ کا نائب بنایا گیا تھا، اختیارات دے کے بنایا گیا تھا، اسی لیے فرشتوں کو بھی چاہیے کہ اس کو سجدہ کرو، آگے آئے گا، بنایا گیا تھا۔ بالکل کلیئر کر دیا، عیسائیت کی بنیادی چیز ختم کر دیا، وہاں پیکج عدن میں رکھا گیا تھا، عدن سے نکالے تھے تو ہم عدن میں رہتے تھے، وہ آگے چل کے عدن میں سے نکالے تو عورت کو حمل کی سب مشکلات دی گئی، انسان کو جو ہے نا زراعت کر کے مشقت کر کے کھانے کے لیے مشکلات پیدا کر دیے کیونکہ وہ گناہ کی وجہ سے۔ اللہ والا اس وقت بیکار بات ہے، سب بیکار بات ہے۔ قرآن نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم اس کو خلیفہ بنا کے ہمارا نائب بنا کے بھیج رہے تھے، ہم نے سزا نہیں دی اس کو۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت سے نکال کے ہم نے سزا دی آدم کو؟ نہیں، ہم نے تو اس کو اسی لیے بنایا تھا۔ اب فرشتوں کا سوال قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اب ان کا یہ بیان کہ بھئی تقدیس تو ہم کرتے ہیں، تسبیح ہم بیان کرتے ہیں، یہ تو جنت تو خلیفہ بنانے کا مطلب اختیارات دینا، یہ تو جھگڑے گا، فساد کرے گا، خون بہا گا۔ اللہ نے کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو چاہتا ہوں تم نہیں جانتے، میں اس سے کیا کام لینا چاہتا ہوں۔ تم نہیں جانتے۔ خلیفہ کا مطلب یہ کہ تمہارے سے زیادہ اختیارات دوں گا میں، تم تو میرے خلیفہ ہو نہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَائِهِمْ۔ جب آدم کو علم اسماء دیا گیا اور فرشتوں سے کہا کہ اگر تم کو معلوم ہے تو بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ جو سوال کیا گیا تھا کہ یعنی فساد مچائے گا، اللہ نے اس کا جواب دے دیا اس کو علم دے کر۔ فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتے بولے یا اللہ تعالیٰ ہم کو جو علم دیا وہی جانتے ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں جانتے، آپ ہی جاننے والے، حکمت والے۔ اس کے بعد کھولا دیا، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم بتاؤ میں نے تم کو جو دیا ہے کیا چیز ہے۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم نے بتایا جو کچھ اللہ نے دیا ہے، قال الم اقل لکم، کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا انی اعلم ما غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، میں تو وہ سے جو کچھ غیب ہے دنیا زمین و آسمان میں جانتا ہوں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو، وہ سب کچھ میں جانتا ہوں۔ اب ہو گیا امتحان دونوں کے درمیان۔ عیسائیت کیا بول رہی؟ آدم کو علم دیا، کھا گیا، گناہ کر دیا۔ اور یہاں کیا ہے آدم کا معاملہ؟ اللہ تعالیٰ کے آدم کے صفات تو یہ ہیں، علم کا میدان ہوا، علم میں کمزور پڑے، فرشتے کمزور پڑ گئے، نہیں جان سکے۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو میں خلیفہ بنایا ہوں، تم اس کا علم رکھتے جتنا وہ جانتا ہے۔ ہر بڑا علم والا، ہر علم رکھنے والا علم نہ رکھنے والا سے بڑا ہوتا ہے۔ اب تم کو کیا کرنا چاہیے؟ دنیا میں جب تک وہ ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کی مدد کرنا چاہیے۔ تم خود قبول لیے کہ بھائی ہمارے سے زیادہ علم ہے، اب تمہارا فریضہ یہ ہے کہ ان کو سجدہ کرو۔ جب تک میں اسے زندگی دوں اپنی، اس وقت تک وہ سجدہ کرے، اس کا ساتھ دے۔ وہی بات ہے اسکن للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، انکار کیا ابلیس نے، تو سب آپ کو معلوم ہے وہ تو آگ سے بنایا گیا تھا۔ یعنی دنیا میں دو ہی مخلوق ہیں بااختیار، ایک انسان اور شیطان۔ اس نے انکار کیا، اور لازمی بات ہے کہ شیطان کا انکار کرنا آپ کے حق میں ہے نا۔ آپ مسلمان بنیں گے، شیطان سے بچیں گے تو جنت ملے گی، تو خلیفہ کا حق پورا ہوگا۔ اور آخر میں اس کے بعد کی آیت میں
بائبل کی اس حوالے کو اللہ تعالیٰ نے غلط قرار دیا جس میں کہ کہا گیا سانپ نے بہکایا. بائبل میں شیطان کا کوئی ذکر نہیں ہے. شیطان کب پیدا ہوا، شیطان بہکایا کیا، کوئی تذکرہ تو نہیں ہے. سانپ بہکایا بول کے، اور وہ بھی عورت کو بہکایا. تو قرآن نے اس کی تردید کر دی. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. آدم تم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو، جہاں جو چیز کھاتے ہو اس جھاڑ کے قریب نہیں جانا. یا اس حد تک بائبل اور قرآن برابر ہے. اور جھاڑ کا نام اللہ نے نہیں بتایا. اگسٹائن نے گندم لکھا ہے، مگر گندم کا نام بھی اس میں نہیں ملتا، ہم کو بائبل میں نہیں ملتا. نیکی اور بدی کا درخت بائبل میں بتایا گیا ہے، اللہ نے نیکی اور بدی کا درخت بھی نہیں بتایا. کوئی درخت نہیں بتایا، یہ ایک درخت. یہاں تک بائبل اور اس میں موافق دونوں مطابق رکھتے ہیں. یہاں جو ہے عورت ذات پر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی قرآن کے ذریعے. ساری دنیا میں عورت کو ملعون کر کے، مدعون کر کے، جو بدنام کیا جاتا ہے کہ عورت جو ہے ذمہ دار ہے جنت سے نکالنے کی آدم علیہ السلام کو، یہاں قرآن نے اس کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا فَأَزَلَّهُمَا عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا. شیطان نے ان دونوں کو بہکایا. دونوں کا لفظ ہے، تثنیہ کا لفظ. فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، انہا بھی تثنیہ کا لفظ. فَأَخْرَجَهُمَا ان دونوں کو، مِمَّا كَانَ دونوں کو، مِمَّا كَانَ فِيهِ دونوں کو بہکایا. اس کے بعد قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، جب کہا کہ بھائی اب تم دونوں تو ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، نکل جاؤ سے. اب یہ جو تربیت کیوں کی گئی، کبھی بات کریں گے. جنت میں رہنے کی وجہ کیا تھی؟ یہاں سے تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. یا آخر میں جو ہے بائبل کی تردید کی گئی. گناہ جاری ہوا، انسانوں میں رکھا گیا، اولاد میں پھیلا. اس کے بعد کی ساری اولاد نیکی کی صلاحیت سے محروم ہو گئی، گناہ کرتے رہی. قرآن نے اس کی تردید کرتے ہوئے بتایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ. اس موقع پر آدم نے اپنے رب سے کلمات سیکھے، دعا سیکھی. فَتَابَ عَلَيْهِ، توبہ کی اس پر. اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول کرنا. یعنی توبہ کی صلاحیت آدم علیہ السلام کو دی گئی. اور تعجب یہ ہے کہ یہ قرآن نے کہا ہے، بائبل نے اس کو شاید نکال دیا ہے، کیا کر دیا خدا کو معلوم. مگر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے، وہ سارے کے سارے لوگ گنہگاروں سے توبہ کرنے کے لیے، توبہ کی تبلیغ کے لیے چاہے. جب ایک عام آدمی کو توبہ کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، سارے انبیاء جو ہیں بنی اسرائیل کے، وہ سارے کے سارے اپنے لوگوں سے توبہ کرواتے رہے. مگر کیا ان گنہگاروں سے بھی کم درجہ آدم علیہ السلام کا تھا کہ اللہ نے توبہ کے لیے توبہ کا موقع نہیں دیا آپ کو؟ نعوذ باللہ من ذالک. کیا اللہ تعالیٰ اتنا سخت دل ہوتا ہے؟ مسلمانوں کا اللہ تو نہیں ہوتا، انسانوں کا اللہ بھی نہیں ہوتا. اب پتہ نہیں جو لکھا ہے ایسا کہ اللہ اتنا سخت دل ہے کہ توبہ کا موقع ہی نہیں دیا آدم علیہ السلام کو. پکڑ لیا جور میں، تو کرا کیسا، نکل جا کیسا. ایسی بات
بائبل کے دوسری کتابوں میں نہیں ملتی، خالی آدم علیہ السلام کے تعلق سے جیسا لکھا گیا ہے۔ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آئے، جب سارے کے سارے عیسیٰ علیہ السلام آنے سے پہلے سارے کے سارے گنہگار تھے، سب گنہگار تھے، کوئی بھی نیک نہیں تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام پھر کیوں لوگوں کو بولے؟ جب لوگوں نے پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کس کے لیے آئے ہیں، یہودی جو مذہبی لوگ تھے، دانشور تھے، اچھا عمل نیک عمل کر رہے تھے، اور آج پوچھے تو عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میں راز بازوں کو ہدایت دینے کے لیے نہیں آیا، میں تو گنہگاروں کو ہدایت دینے کے لیے، رہنمائی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام خود بول رہے ہیں کہ بھائی ان کے زمانے میں بھی نیک آدمی تھے، جب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی نیک آدمی تھے، تو یہ بائبل، یہ پالس کا یہ کہنا کہ آدم علیہ السلام کا گناہ انسانوں میں ایسا صلاحیت کر دیا گیا تھا کہ ان میں نیکی کی صلاحیت ہی نہیں تھی، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کیوں کہا؟ اسی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے قرآن آیا، مصدق لما معہم کی تعریف میں کہا نہیں، ایسا نہیں، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس کے بعد کی آیت میں ساری انسانیت کو پیغام دے دیا اللہ تعالیٰ، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اے آدم اب جاؤ تم، اب میری طرف سے جو ہدایت کی آیتیں آتے رہیں گی، یعنی میں تمہاری نگرانی کروں گا، میں نگہبان ہوں، نگرانی کرتا رہوں گا، جو ہدایت کی آئیں گی، جو کچھ اس پہ عمل کرے گا ہدایت پائے گا، جو عمل نہیں کرے گا وہ جہنم میں جائے، جھٹلائے گا۔ یہ قصہ ہے، یہ بنیادی طور پر ہم کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ عیسائیوں سے جب بات کرتے ہیں تو ان کے درمیان جو ہے سارے کا سارا مسئلہ آدم کے گناہ پر جمع ہوا ہے۔ آدم کے ایک مرتبہ آدم گناہ نہیں کیا آپ ثابت کر دیں گے تو عیسائیت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ سب ثابت کر دیں گے آدم علیہ السلام گناہ نہیں کیے تو عیسائیت ختم ہو جائے گی۔ اس پر کام ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے چاہا تو میں نے کتاب لکھی ہے، وہ پرنٹ ہو جائے گی، آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گی انشاءاللہ اللہ نے چاہا جب اس کو دیکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سبق دے، علم یرحمنا ربنا یغفر لنا لنکونن من الخاسرین ولا تجعلنا مع القوم الظالمین وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین انت ولینا فاغفر لنا یا ربنا وانت خیر الغافرین واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنہ وفی الآخرة انا ہدنا لک اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر مستعاذ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة الا بالله صلى الله تعالى على خير خلقه وآله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔